بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور بہت سارے لوگ اس مقدس مہینے کے اندر صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، اور کرنا ہی ایسے چاہیے تاکہ جو غریب نادار لوگ ہیں، جو مستحق حضرات ہیں، وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر یعنی عید سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو چند موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے صدقہ فطر کے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقہ فطر کا نصاب کیا ہے، یعنی صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو غور سے سنیے گا۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں ہے، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہے، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر گیا ہو یا اس پر سال نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، مثلاً اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا ہے جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ذمے صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بس ہمارے شوہر ہی ادا کریں گے۔ اگر وہ عورت خود مالدار ہے، یعنی نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہے، تو وہ اس کو ادا کرے گی۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کرتے تو پھر ادا ہو جائے گا۔ مالدار عورت پر اتنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی خود اگر مالدار ہے وہ خود اپنا کرے گی، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، یعنی یہ چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کریں، اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کریں۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں، یعنی جو بچے بڑے ہیں اس کے اور مالدار بھی ہیں تو پھر باپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر باپ از خود ان کی طرف سے اجازت سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ان کا بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی صدقہ فطر تو واجب عید کے دن ہوتا ہے، لیکن اس کا ادا کرنا پہلے ہی ادا کر دینا یہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو صدقہ فطر کا جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے عید کے دن، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان مبارک میں بھی ادا کر دینا
درست ہے۔ اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے، عید نماز سے پہلے پہلے، یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی۔ عید سے پہلے ادا کر دیں، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر نہیں ادا کر سکتے، یہ ذمے تو واجب ہے لیکن ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارک میں صدقہ فطر کی فضیلت بتائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کو فضول اور لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ کریم نے صدقہ فطر واجب قرار دیا۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی دو حکمتوں اور اس کے دو خاص فائدوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے جشن، مسرت، خوشی کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں، مسکینوں کی بھی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام ہو، یعنی ان کے پاس بھی کچھ اتنے پیسے ہو جائیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں اور اچھے کپڑے خرید سکیں، ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسرے یہ کہ زبان کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں سے روزے پر جو برے اثرات پڑے ہوں گے، یہ صدقہ فطر ان کا کفارہ اور فدیہ ہو جائے گا۔ یعنی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی کمی انسان کے عمل میں آ جاتی ہے، تو اللہ کریم نے یہ صدقہ فطر کو اس کا کفارہ بنایا۔ انسان کی زبان سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کی آنکھ سے کوئی غلطی ہو گئی روزے کے اندر، تو یہ روزے کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہوئیں، حقوق ہم روزے کے جو حق تھے ہم نہیں ادا کر سکے، تو اللہ کریم نے صدقہ فطر ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالی ہماری تمام کوتاہیوں کو، اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری تمام کمزوریوں کو جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ان کوتاہیوں کو اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔